بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت والے دن خود اس کا ہاتھ پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر کا عذاب جہنم سے زیادہ برا ہے۔ جو نماز فجر کے بعد یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ بند عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ محترم ناظرین، بہن بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبر کا عذاب جہنم سے زیادہ برا ہے۔ قبر محشر کی زندگی، جو نہ ختم ہونے والا زندگی کہ پہلی مرحلہ اور پہلا منزل ہے، جو جنت بھی بن سکتی ہے اور جہنم بھی۔ لیکن جانیے کہ کس طرح ہم عذاب قبر سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ کوئی سے اعمال کرنے سے قبر کی زندگی آسان اور بہتر بن جاتی ہے۔ لہٰذا آج کی ویڈیو انتہائی قیمتی ہے۔ تمام بہن بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ویڈیو لازمی دیکھے گا، تاکہ آج کے بعد وہ نبوی اعمال سمجھ سکر محشر کی زندگی کے پہلے مرحلے میں سرخرو اور کامیاب ہو جائے۔ سورہ ملک مسلمان کو عذاب قبر سے بچاتی ہے، لیکن اسے کتنی مرتبہ پڑھنا ضروری ہے؟ دن میں ایک مرتبہ یا ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں ایک ایسی صورت ہے جس کی 30 آیات ہے، وہ آدمی کی سفارش کرے گا حتیٰ کہ اسے بخشش دیا جائے گا، اور وہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے، یعنی سورہ ملک ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جس نے ہر رات تبارک الذی بیدہ الملک پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے عذاب قبر سے نجات دے گا۔ ہم اس سورہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں المانع بچاؤ کرنے والی سورہ کہتے تھے۔ کتاب اللہ میں یہ ایسی صورت ہے، جو بھی اسے ہر رات پڑھے گا اس نے بہت اچھا اور زیادہ کام کیا۔ تو اس بنا پر یہ امید رکھ جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو بھی اس سورہ پر ایمان رکھے اور اسے پڑھے گا، اور اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اسے عبرت حاصل کرتے ہوئے اس کے احکام پر عمل کرے گا، اس کے لیے یہ صورت شفاعت کرے گی۔ محترم ناظرین، یہ ہے قرآن مجید کی وہ صورت جو عذاب قبر سے نجات دلاتی ہے۔ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انس و جن کو حسب مرتب اس میں رہنا ہوتا ہے، اور یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ دنیا کے ساتھ برزخ کو دہی یعنی نسبت ہے، جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو برزخ میں ہے۔ کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف۔ عقیدہ: ہر شخص کی جنتی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے، اس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام قبض روح کے لیے آتے ہیں، اور شخص کے داہنے جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، اور کافر کے داہنے بے عذاب۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، اس لیے کہ حکم ایمان بالغ غیب ہے، اور اب غیب نہ رہا بلکہ یہ چیز مشاہدہ ہو گئی ہے۔ مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے، گرچہ روح بدن سے جدا ہو گئی ہے، مگر بدن پر جو گزرے گئے روح ضرور اسے آگاہ متاثر ہوگی، جس طرح حیات دنیا میں ہوتی ہے بلکہ اس سے زائد۔ مگر راحت اور عزت روح پہنچتی ہے، اور ان کا عکس بھی جسم ہی وارد ہوتی ہے، اور کیفیت بھی، اور روح کے لیے خاص اپنی راحت و علم ہے، اسباب ہے جن سے سرور یا غم پیدا ہوتا ہے۔ یہی سب حالت برزخ میں ہے۔ مرنے کے بعد مسلمان کی روح سب مرتبہ مختلف مقام میں رہتی ہے، بعض کی قبر پر، بعض کی چاہے زمزم شریف پر، بعض کے آسمان و زمین کے درمیان، بعض کے پہلے اور دوسرے 7 آسمانوں تک، اور بعض کے آسمانوں سے بھی بلند، اور بعض کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں، اور بعض کے اعلی علیین میں۔ مگر کہیں ہو اپنے جسم سے ان کا تعلق بدستور رہتا ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے سے دیکھ کے پہنچ جاتے اس کی بات سنتے ہیں، بلکہ روح کا دیکھنا قرب قبر ہی سے مخصوص نہیں۔ اس کی مثال حدیث میں فرمائی ہے کہ ایک طائر پہلے قفس میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلتے ہیں، وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس 2 فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکلیں نہایت ڈراؤنی اور ہیبتناک ہوتی ہے۔ ان کے بدن کا رنگ سیاہ، اور آنکھیں سیاہ اور نیلی اور دیگ کے برابر اور شعلہ زن ہے۔ ان کے محیب بال سر سے پاؤں تک، اور ان کے دان کئی ہاتھوں کے جن سے زمین چیرتے ہوئے آئیں گے۔ انہیں ایک کو منکر دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ مردے کو جھنجھوڑتے اور جھڑک کر اٹھائے اور نہایت سختی کے ساتھ کرخت کر آواز سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ من رب کا، تیرا رب کون ہے؟
دوسرا سوال ہی کرتے ہیں ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ہی کرتے ہیں ما کنت تقول فی هذه الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ مرد مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ عز و جل ہے، اور دوسرے کا جواب دے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرے سوال کا جواب دے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ کہے گا تجھے کس نے بتایا؟ کہے گا میں نے اللہ عز و جل کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لائے اور تصدیق کی۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ سوال کا جواب پا کر کہیں گے کہ ہمیں تو معلوم تھا کہ تو یہی کہے گا۔ اس وقت آسمان سے ایک منادی ندا کر کرے گا کہ میرے بندے نے ایک سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچاؤ اور جنت کا لباس پہنا، اور اس کے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ جنت کی نسیم اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی، اور اسے کہا جائے گا کہ تو سو جیسے دلہا سوتا ہے۔ یہ خواص کے لیے عموماً ہے، اور عوام میں ان کے لیے جو جن کو وہ چاہیں، اور نوسط قبر حسب مراتب سلب ہے۔ بعض کے لیے 70 ہاتھ لمبی چوڑی، بعض کے لیے جنت وہ چاہے زیادہ، حتیٰ کہ جہاں تک نگاہ پہنچے، اور اوساط میں بعض پر عذاب بھی ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، اسی طرح کے اسلامک حذائب کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو لائک اور آگے شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔